السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، قصص النبیین جزء اول کے ترجمے کے 7 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 8 ہے، تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف فی البئر، یوسف علیہ السلام کنویں میں، یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے۔ ورجع الاخوۃ الی البیت، اور بھائی گھر کی طرف لوٹے۔ اخن کی جمع ہے اخوۃن، اور ایک اس کی جمع آتی ہے اخوان، اور دونوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے، جیسے انما المؤمنون اخوہ، صرف مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو یہاں پر اخوتن کا لفظ ہے۔ اور ایک جگہ پر ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا، تو اس آیت کریمہ کے اندر اخوان کا لفظ ہے، تو اخن کی جمع اخوتن بھی آتی ہے اور اخوان بھی آتی ہے۔ ورجع الاخوۃ الی البیت، اور بھائی گھر کی طرف لوٹے۔ بیتن کا معنی گھر، اس کی جمع آتی ہے بیوتن، اور ایسے ہی بیتن شہر کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس وقت اس کی جمع ابیات آئے گی۔ بیتن کا معنی شہر بھی ہوتا ہے اور بیتن کا معنی گھر بھی ہوتا ہے، لیکن جب بیتن گھر کے معنی میں لیں گے تو اس کی جمع آئے گی بیوتن، اور جب بیتن شہر کے معنی میں لیں گے تو اس کی جمع آئے گی ابیاتن۔ اور بھائی گھر کی طرف لوٹے۔ وَتَرَكُوا يُوسُفَ فِي الْبِئْرِ، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑ دیا۔ وَأَكَلَ الْإِخْوَةُ الطَّعَامَ، اور بھائیوں نے کھانا کھایا۔ طعام کا معنی کھانا، اس کی جمع آتی ہے اطعمۃ۔ وَنَامُوا عَلَى الْفِرَاشِ، اور وہ بستر پر سو گئے۔ فراش کا معنی بچھونا، بستر، اس کی جمع آتی ہے فروشن۔ وَيُوسُفُ فِي الْبِئْرِ، اور یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے۔ ولا فراش ولا طعام، اور نہ کوئی بستر تھا اور نہ کوئی کھانا تھا۔ وَنَسِيَ الْإِخْوَانُ يُوسُفَ وَنَامُوا، اور بھائی یوسف علیہ السلام کو بھول گئے اور وہ سو گئے۔ وَمَا نَامَ، وَمَا نَامَ یوسف وَمَا نَسِیَ أَحَدًا، اور یوسف علیہ السلام نہیں سوئے اور نہ وہ کسی کو بھولے۔ نسیہ ینسا نسیانن، باب سمع سے بھول جانا، اور اسی کو باب افعال میں لی جائیں، انسا ینسی انسان، تو اس کا معنی ہوتا ہے بھلا دینا۔ وَبَقِيَ يَعْقُوبُ يَذْكُرُ يُوسُفَ، اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے ٹھہرے رہے، یعنی یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے۔ وَبَقِيَ يُوسُفُ يَذْكُرُ يَعْقُوبَ، اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے ٹھہرے رہے، باقی رہے۔ بقیہ یبقا کا معنی باقی رہنا، ٹھہرنا۔ وَكَانَ يُوسُفُ فِي الْبِئْرِ وَكَانَتِ الْبِئْرُ عَمِيقَةً، اور یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے اور کنواں گہرا تھا۔ عمیقۃ کا معنی گہرا، عمیقن کی کا مؤنث ہے عمیقۃ۔ وَكَانَتِ الْبِئْرُ فِي الْغَابَةِ وَكَانَتِ الْغَابَةُ مُوحِشَةً، اور کنواں جنگل میں تھا اور جنگل وحشت ناک تھا۔ موحشت ان کا معنی وحشت ناک، یعنی ڈر لگے۔
جنگل ایسا تھا کہ وہاں پر آدمی کو ڈر لگے، ڈر محسوس ہو، اس کو کہا جاتا ہے وحشت ناک۔ وَكَانَ ذَلِكَ فِي اللَّيْلِ وَكَانَ اللَّيْلُ مُظْلِمًا، اور وہ رات میں تھا اور رات اندھیری تھی، یعنی ایک طرف تو کنواں اور وہ بھی جنگل کے اندر، اور پھر رات کا سناٹا چھایا ہوا، یعنی بہت ساری اندھیریاں، یعنی ایک ساتھ یہ سب باتیں تھی۔ کنویں میں یوسف علیہ السلام تھے، کنواں جنگل کے اندر تھا، اور رات کا وقت تھا اور رات اندھیری تھی۔ من البئر الی القصر، کنویں سے محل کی طرف، قصر کا معنی محل، حویلی، اس کی جمع آتی ہے قصور۔ وکانت جماعت تسافر فی ہذہ الغابۃ، اور ایک جماعت اس جنگل میں سفر کرتی تھی۔ وعطشوا فی الطریق وبحثوا عن بئر، اور وہ راستے میں پیاسے ہو گئے اور کنویں کو تلاش کیا۔ ورأوا بئرا فارسلوا الیہا رجلا لیأتی لہم بالماء، اور انہوں نے کنویں کو دیکھا، پس انہوں نے اس کے پاس ایک آدمی کو بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے پانی لائے۔ عطا یاتی آنا اور باقی صلے کے ساتھ لانا۔ جاء الرجل الی البئر وادلی دلوہ، آدمی کنویں کے پاس آیا اور اس نے اس کا دول لٹکایا۔ ادلا یدلی ادلان، ڈول کو بھرنے کے لیے کنویں میں ڈالنا، اور دلون کا معنی ڈول۔ وادلا دلوہ، اور اس نے اس کا ڈول ڈالا۔ ونزع الدلو فإذا الدلو ثقیلۃ، اور اس نے ڈول کو کھینچا۔ نزع ینزع، نزع ینزع، نزعن، اس کا معنی ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے کھینچ کر نکالنا، اکھارنا۔ نزع لباسہ عن الجسم، یعنی جسم سے کپڑے اتارنا۔ وَأَخْرَجَهَا فَإِذَا فِي الدَّلْوِ وَنَزَعَ الدَّلْوَ فَإِذَا الدَّلْوُ ثَقِيلَةٌ، اور اس نے ڈول کو کھینچا تو اچانک ڈول بھاری تھی۔ وَأَخْرَجَهَا فَإِذَا فِي الدَّلْوِ غُلَامٌ، اور اس نے اس کو نکالا، بس اچانک ڈول میں ایک بچہ تھا۔ دہش الرجل ونادا، آدمی ہکا بکا رہ گیا اور اس نے پکارا، یا بشرا ھذا غلام، ارے خوشخبری یہ تو بچہ ہے۔ یا بشرا یہ تعجب کے موقع کے اوپر بولا جاتا ہے، ارے خوشخبری یہ تو بچہ ہے۔ وَفَرِحَ النَّاسُ جِدًّا وَأَخْفَوْهُ، اور لوگ بہت خوش ہو گئے اور اس کو چھپا دیا۔ وَوَصَلُوا إِلَى مِصْرَ، اور وہ مصر کی طرف پہنچے۔ وَقَامُوا فِي السُّوقِ، اور وہ بازار میں کھڑے ہو گئے۔ وَنَادَوْا، اور انہوں نے پکارا، مَن يَشْتَرِي هَذَا الْغُلَامَ مَن يَشْتَرِي هَذَا الْغُلَامَ، یہ بچہ کون خریدے گا، یہ بچہ کون خریدے گا۔ اشترى العزیز یوسف بدراہم معدودہ، یوسف عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو چند درہموں میں خرید لیا۔ ایک قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر لے جا کر فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے بڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اسی کی برابر مشک اور اسی وزن کے ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی۔
یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے لیے مقدر کی تھی، اس نے یہ سب چیزیں قیمت میں ادا کر کے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ ایک بات یاد رہے، ارشاد قرآنی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی مضبوط اور مستحکم تدبیر کے اجزاء ہیں۔ مصر میں یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے اس ملک کے سب سے بڑے عزت والے شخص کو مقدر فرمایا۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ شخص جس نے مصر میں یوسف علیہ السلام کو خریدا وہ ملک مصر کا وزیر خزانہ تھا، جن کا نام قطفیر یا اتفیر بتلایا جاتا ہے، اور بادشاہ مصر اس زمانے میں قوم عمالقہ کا ایک شخص ریان ابن اسید تھا، جو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لایا اور مسلمان ہو کر یوسف علیہ السلام کی زندگی میں انتقال کر گیا۔ اور عزیز مصر جس نے خریدا تھا اس کی بیوی کا نام رائل یا زلیخا بتلایا گیا ہے۔ رائل بھی کہا جاتا ہے اور زلیخا بھی بتلایا جاتا ہے، اور مشہور زلیخا ہی ہے۔ تو عزیز مصر قطفیر نے یوسف علیہ السلام کے متعلق اپنی بیوی کو یہ ہدایت کی تھی کہ ان کو اچھا ٹھکانہ دے، عام غلاموں کی طرح نہ رکھے، ان کی ضروریات کا اچھا انتظام کرے۔ خیر، تو یہ عزیز مصر جو تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو چند درہموں کے اندر خرید لیا۔ وَبَاعَهُ التُّجَّارُ وَمَا عَرَفُوا يُوسُفَ، اور تاجروں نے اس کو بیچ دیا اور یوسف علیہ السلام کی قدر و قیمت کو نہیں جانا۔ اب یہاں پر چند درہم سے مراد، جیسے میں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، اسی کے برابر مشک اور اسی وزن کے ریشمی کپڑے قیمت لگے، ویسے تو یہ بہت زیادہ ہے، لیکن ایک چیز دوسرے کے اعتبار سے زیادہ ہوتی ہے اور وہی چیز کسی اور کے اعتبار سے وہ کم شمار ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے یہاں پر دراہم معدودہ کہا گیا ہو۔ ایک کروڑ پتی ہو، اس کے سامنے 1000-2000 کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن ایک فقیر آدمی ہو جو بیچارہ روزانہ 300-400 روپے کماتا ہو، اس کے سامنے تو 50-100 روپے بھی بہت زیادہ ہے۔ خیر، تو عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو چند دراہم میں خرید لیا۔ وَبَاعَهُ التُّجَّارُ وَمَا عَرَفُوا يُوسُفَ، اور تاجروں نے اس کو بیچ دیا اور یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ وَذَهَبَ بِهِ الْعَزِيزُ إِلَىٰ قَصْرِهِ وَقَالَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي يُوسُفَ إِنَّهُ وَلَدٌ رَشِيدٌ، عزیز مصر اس کو اس کے محل کی طرف لے گیا۔ ذہب کا معنی جانا، باقی سے لے کے ساتھ لے جانا۔ عزیز مصر اس کو اس کے شہر کی طرف لے گیا اور اپنی عورت سے کہا، جیسا کہ میں نے کہا اس کی عورت کا نام رائل یا زلیخا ہے، اور اپنی عورت سے کہا اکرمی یوسف انہ ولد رشید، تو یوسف علیہ السلام کی عزت کر، احترام کر، بلا شبہ وہ سمجھدار عقل مند لڑکا ہے۔ الوفاء والامانت، وفاداری اور امانت داری۔ وراودت امرأۃ العزیز یوسف علی الخیانۃ، اور عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو خیانت پر ورگلایا۔ راود یراود مراودتاً و رواداً، دھوکہ دینا۔ راود الرجل الامرأۃ عن نفسها، مرد کا عورت کے ساتھ بدکاری کے لیے اسے پھسلانا، اور اگر اس کا الٹا کر دے راودت المرأۃ الرجل عن نفسه، تو اس صورت کے اندر عورت نے مرد کو بدکاری کے لیے ورگلایا، پھسلایا۔ مثلا اگر میں یوں کہوں راود خالد عائشۃ عن نفسها، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ خالد نے
عائشہ کو بدکاری کے لیے بہلایا پھسلایا، اور اگر اس کا الٹا کر دے راودت عائشۃ خالدا عن نفسہ، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ عائشہ نے خالد کو بدکاری کے لیے پھسلایا ورگلایا۔ تو یہاں پر عزیز مصر کی عورت نے یوسف کو ورگلایا خیانت کے اوپر، وراودت امرات العزیز یوسف علی الخیانہ، اور عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو خیانت پر ورگلایا، ولیکن یوسف ابا وقال کلا، اور لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا اور کہا ہرگز نہیں، انا لا اخون سیدی، میں میرے آقا کی خیانت نہیں کروں گا، انہو احسن الی واکرمنی، بلا شبہ اس نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور میرا اکرام کیا، انی اخاف اللہ، بلا شبہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہاں پر انہو احسن الی، اس آیت کریمہ کی جو تفسیر ہے قرآن کریم کے اندر ہے انہو ربی احسن مثوائی انہو لا یفلح الظالمون، تو بظاہر مراد یہ ہے کہ تیرے شوہر عزیز مصر نے میری پرورش کی اور مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، وہ میرا محسن ہے، میں اس کے حرم پر دست اندازی کروں یہ بڑا ظلم ہے، اور ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اسی کے ضمن میں خود زلیخا کو بھی یہ سبق دے دیا کہ جب میں اس کی چند روزہ پرورش کا اتنا حق پہچانتا ہوں تو تجھے مجھ سے زیادہ پہچاننا چاہیے۔ تو یہاں پر ایک مطلب تو یہ ہے کہ نو حسن الیہ، یعنی جو تیرا جو شوہر ہے اس نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، میرا اکرام کیا، لیکن قرآن کریم کے اندر اس کے لیے ربی کا لفظ استعمال ہوا، انہو ربی احسن مثوائی، حالانکہ رب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو کہنا درست نہیں ہے، لیکن یہاں پر پچھلی شریعتوں کے اندر شرک سے تو روکا گیا تھا، مگر اسباب و ذرائع پر کوئی پابندی نہ تھی، اسی وجہ سے پچھلی شریعتوں میں تصویر سازی ممنوع تھی، مگر شریعت محمدیہ چونکہ قیامت تک کے لیے آئی ہے، اس کو شرک سے پوری طرح محفوظ کرنے کے لیے ذرائع شرک، تصویر اور ایسے الفاظ سے بھی روک دیا گیا جو موہم شرک ہیں، یعنی شرک کا واہمہ پیدا کرے۔ بہرحال تو یوسف علیہ السلام کا انہو ربی فرمانا اپنی جگہ درست تھا اگر اس کی طرف ضمیر لوٹائی جائے تب، لیکن بعض علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ انہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہو، اس کو اپنا رب فرمایا انہو ربی احسنا، اور اچھا ٹھکانہ بھی در حقیقت اسی نے دیا، اس کی نافرمانی سب سے بڑا ظلم ہے اور ظلم کرنے والوں کو فلاح نصیب نہیں ہوتی۔ خیر جو بھی ہو، یہاں دونوں اس آیت کریمہ کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، انہو ربی احسن مثوائی۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں انہو احسن الی واکرمنی، بلا شبہ اس نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور میرا اکرام کیا، انی اخاف اللہ، بلا شبہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وغضب امرات العزیز وشکت الی زوجہا، اور عزیز مصر کی بیوی غصے ہو گئی اور اپنے شوہر کے سامنے شکایت کی، وعرف العزیز ان المرأة کاذبۃ وعرف ان یوسف امین، اور عزیز مصر نے جان لیا کہ عورت جھوٹی ہے اور جان لیا کہ یوسف امانت دار ہے، فقال لزوجہ انک کنت من الخاطئین، پس اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بلا شبہ تو ہی قصورواروں میں سے ہیں، خاطئون کا معنی قصور کرنے والی، قصوروار غلطی پر، بلا شبہ تو ہی قصور والوں میں سے تھی، بلا شبہ تو ہی قصور والوں میں سے ہیں، کان کا معنی تھا بھی ہوتا ہے بھی ہوتا ہے اور ہوا بھی ہوتا ہے۔ وعرف یوسف فی مصر بجمالہ، اور یوسف علیہ السلام مصر میں اپنے جمال سے مشہور ہو گئے تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال معروف و مشہور تھا۔
مسلم شریف کی حدیث کے اندر ہے غالباً کہ حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی تو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو ساری دنیا کا آدھا حسن دیا گیا اور باقی آدھے حسن کو تمام دنیا والوں میں تقسیم کیا گیا، اتنے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ وَإِذَا رَأَوْا أَحَدٌ قَالَ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، اور جب کوئی ان کو دیکھتا تو کہتا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ نہیں ہے مگر معزز فرشتہ۔ یہ ان نافیہ ہے، ان شرطیہ بھی ہوتا ہے اگر کے معنی میں، جیسے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہاں پر ان شرطیہ ہے۔ لیکن ان ھذا الا ملک کریم میں ان نافیہ ہے، یہ نہیں ہے مگر معزز فرشتہ۔ واشتد غضب المرأة وقالت لیوسف، اور عورت کا غصہ سخت ہو گیا اور اس نے یوسف کو کہا اذن تذهب الى السجن، تب تو قید خانے کی طرف جائے گی۔ سجن قید خانہ، جس کی جمع آتی ہے سجون، اور سجین کا معنی بھی قید خانہ۔ السجن مد الحیات یا السجن المؤبد یعنی عمر قید، اور قیدی کو کہا جاتا ہے مسجون اور سجین، جس کی جمع آتی ہے سجناؤ اور سجنا۔ اذن تذهب الى السجن، تب تو جیل خانے کی طرف جائے گا۔ قال یوسف السجن احب الی، یوسف علیہ السلام نے کہا قید خانہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ وبعد ایام رأى العزیز ان یرسل یوسف الى السجن، اور کچھ دنوں کے بعد عزیز مصر نے مناسب سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے کی طرف بھیج دے۔ وکان العزیز یعرف ان یوسف بریء، اور عزیز مصر جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے۔ ودخل یوسف السجن، اور یوسف علیہ السلام قید خانے میں داخل ہوئے۔ یہ تھا قصص النبیین جزء اول کے ترجمے کا سبق نمبر 8۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کا سبق نمبر 9 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔